بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے تعین اور شب قدر کے فضیلت کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ فضیلت والا رات ہے۔ سب سے پہلے اور بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن مجید کے نزول ہوئی ہے۔ اسی رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور اسی رات کی عبادت، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، اس سے بہتر ہے۔ اور اس 1000 مہینوں کا اندازہ اگر آپ لگا لیں تو تقریباً 83 سال کا عمر بنتا ہے۔ تو گویا کہ شب قدر کی ایک رات کی عبادت یہ 83 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت ہے، برابر بھی نہیں ہے، افضل ہے، اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ جو شخص اس رات کی عبادت کر لے اور اس رات میں قیام کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب اگر یہ حدیث ہے تو اگر ایک بندہ چاہے 50 سال کا ہو، 60 سال کا ہو، تو اگر اس رات کا قیام کرے تو پچھلے تمام گناہ جو 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یہ ایک رات کی فضیلت ہے، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی قدر والا رات، اور ہمیں چاہیے بھی کہ اس رات کے قدر کریں۔ اب اس رات کی تعین کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں، اور یہ اس رات کی تعین کیوں اٹھائی گئی؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالی جس رات کو، جس دن کو اور جس عمل کو وہ مخفی کر دیتے ہیں، اس کا ظاہر چھپا لیتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالی کا حکمت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ رات ظاہر ہوتی اور یہ فضیلت ظاہر ہوتی تو لوگ باقی دنوں کا عبادت کرنا چھوڑ دیتے، یہ سمجھ کر کہ ایک رات پر 83 سال کی عبادت کا ثواب ہے تو باقی دنوں میں عمل کیوں کریں؟ باقی دنوں میں عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک رات میں 83 سال کی عبادت کا ثواب فری میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑا حکمت یہی ہے تاکہ لوگ سال بھر عبادت میں مشغول رہیں۔ تعین میں پہلی بات یہ یاد رکھے کہ علماء کرام کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف اور اقوال اور رائے، ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ تقریباً 40 تک اقوال ہے اس میں، 40 تک اقوال ہے اس میں۔ تو تفسیری مظہری نے یہاں پر ان اقوال میں صحیح قول یہ ذکر کیا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر، اور یہ لیلۃ القدر والا رات یہ رمضان میں ہے، اور رمضان کے آخری عشرہ میں ہے۔ تو گویا کہ باقی علماء کرام کا رائے اور اقوال میں سے رمضان سے باہر اقوال بھی موجود ہیں، یہ یہاں پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو تفسیری مظہری نے یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ رمضان میں ہے اور رمضان کے آخر عشرہ میں ہے، اور پھر یہ بھی آسان کیا ہے کہ احادیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ طاق عددوں میں اس کو شمار کرو، اس کو تلاش کرو۔ طاق عدد 21، 23، 25 اور 27 اور 29، طاق عددوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو بہت سارے حکمتوں سے یہ لیلۃ القدر بھرا ہوا ہے، بہت زیادہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ یہ رات اور یہ موقع ہم سے مس نہ ہو جائے۔ تو ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ 83 سال کا عبادت سے بہتر ثواب دیتا ہے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، جتنا فضیلتوں والا رات ہے تو یہ شخص بھی بہت فضیلتوں والا ہوگا، اور بہت زیادہ قدرمند اور بہت زیادہ افضل مراتب والا شخص ہوگا۔
جس کو یہ رات کا عبادت نصیب ہو جائے، لیکن بہت زیادہ محروم شخص بھی ہوگا جس سے یہ رات محروم ہو جائے، بہت بدبخت شخص بھی ہوگا جس سے یہ رات محروم ہو جائے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اس رات کا عبادت ہم سے محروم نہ ہو جائے۔ آج 25واں رمضان ہے، آج رات بھی ہے طاقتوں میں، اور 27 اور 29واں رات بھی باقی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرے کہ یہ رات ہم سے یہ رات کی عبادت ہم سے محروم نہ ہو جائے، اس رات کی عبادت سے۔